بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بھیڑیے اور بکری کی کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان عجوزا اخذت جرو ذئب صغیرا وربته بلبن الشاة فلما کبر قتل شاتها فانشدت تقول قتلت شویحتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب غذیت بدرها وغدرت فیها فمن انباک ان اباک ذئب اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب۔ ترجمہ دیکھ لے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے ایک بھیڑیے کا بچہ لیا چھوٹی عمر میں اور اس کو پالا بکری کے دودھ کے ساتھ۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے اس کی بکری کو قتل کر دیا۔ تو وہ یہ شعر پڑھنے لگی، بڑھیا عورت، تو نے قتل کر دیا ہے میری بکری کو اور تو نے دکھ پہنچایا ہے میرے دل کو، اور تو ہماری بکری سے ہی پالا ہوا بچہ ہے۔ تجھے غذا دی گئی تھی اس کے دودھ کے ساتھ اور تو نے دھوکہ دیا ہے اسی میں، سو کس نے تجھے خبر دی کہ تیرا باپ وہ بھیڑیا ہے؟ اور جب طبیعت بری طبیعتیں ہوں تو پھر کوئی ادب فائدہ نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی ادب سکھانے والا۔ عبارت ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے عجوز۔ عجوز کہتے ہیں بڑھی عورت کو، یہ اصل میں عاجز آنے سے ہے، تو چونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کام کاج سے عاجز آ جاتا ہے، تو اسی لیے بڑھی عورت کو بھی عجوز کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع آتی ہے عجائز۔ اگلا لفظ دیکھیں، اخذ یاخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا، حاصل کرنا۔ جروا، جرو کہتے ہیں درندے کے بچے کو، تو یہاں پہ ذئب بھیڑیا ہے تو مطلب ہوگا بھیڑیے کا بچہ، صغیر چھوٹا۔ ربا یربو، اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا اور پالنا، پرورش کرنا۔ لبن دودھ کو کہتے ہیں شاد بکری۔ کبرا یکبرو، بڑا ہونا۔ قتل یقتل، قتل کرنا، شاد بکری کو۔ انشد ینشد، انشاد شعر پڑھنا۔ تقول، یہ وہی عورت کے بارے میں لوٹی ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ یہ شعر پڑھنے لگی۔ قتل تھا تو نے قتل کر دی شویحہ، تو یہ جو شویحہ ہے یہ شاتن کی تصغیر ہے، مطلب یہ کہ چھوٹی سی بکری۔ وفجع تھا، فجع یفجع، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا۔ انت لشات، شاد بکری کو کہتے ہیں ربیب۔ ربیب یہاں پہ مربوب کے معنی میں، مربوب یعنی جس کو پالا گیا ہے، جس کی پرورش کی گئی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صفت مشبہ ہوتا ہے بعض اوقات اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پہ اسم مفعول کے معنی میں۔ غدیتا، غدا یغدی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، پالنا، غذا دینا، تو یہاں پہ بھی یہ کہ غذا دی گئی۔ در یہاں پہ دودھ کے معنی میں، تجھے یعنی اس بکری کے دودھ سے غذا دی گئی تھی۔ وغدرتا، اور تو نے اسی میں کیا کی، غداری کی، تو نے دھوکہ دیا اسی بکری کے بارے میں۔ فمن انباک، انبا یمبی، امبان، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو۔ اذا کانت طباع، طباع یہ طبیعت کی جمع ہے، سو کہتے ہیں بری کو، ادب یہ واضح ہے، افاد یفید افادتاً، فائدہ پہنچانا۔ تو یہ بہرحال اس کے کچھ الفاظ ہیں جس کے معنی بتانے ضروری تھے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی طرف کہ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس حکایت کے اندر یہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے ایک بھیڑیے کا بچہ لیا چھوٹی عمر کے اندر، اور اس نے پرورش کی۔ اس کے پاس ایک بکری تھی، اسی بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کرتی رہی، اور وہ جب بچہ بڑا ہو کے بھیڑیا بن گیا تو اس نے اسی بکری کو، یعنی جو کہ اس کی رضائی ماں تھی ایک اعتبار سے، اسی بکری کو قتل کر دیا اور اس کو کھا گیا۔ تو بوڑھی عورت کو اس سے صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی، تو پھر بوڑھی عورت نے یہ والے شعر پڑھے کہ تو نے اسی بکری کے دودھ سے، جس کی میں نے تجھے پرورش کی تھی، پالا تھا، اور جس سے تجھے پالا گیا تھا، گویا کہ تو نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اس حکایت سے جو ہمیں بات سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ، جیسے کہ آگے خود بھی ذکر ہے کہ جب طبیعت کے اندر برائی ہو، خرابی ہو، تو کوئی ادب سکھانا فائدہ نہیں دیتا، اور کوئی ادب سکھانے والا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں، برے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ برے لوگوں سے بھی اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کو الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے برے لوگوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور دوسرے اس سے ہمیں یہ والا سبق ملتا ہے کہ انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے، جیسی طبیعت ہوتی ہے، وہ برقرار رہتی ہے۔ اب وہ بھیڑیا ہے، اب بھیڑیے کی فطرت کے اندر درندگی ہے، اس کی فطرت کے اندر چیرنا پھاڑنا ہے، اس کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طریقے سے سانپ ہے تو سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کھلا پلا لیں، آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھائی کا سلوک کر لیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ بد خصلت لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت اور طبیعت کے اندر ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے احتراز کرنا چاہیے، اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسے ہمیں ایک اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، تو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی شر پہنچا دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت اور اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیل یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا جو نائب فعل ہے یہ آگے والا جملہ ہے۔
انا حروف مشبہ بالفعل، عجوزن بنے گا انا کا اسم، اور اس کی جو انا کی خبر ہے وہ یہ والا جملہ اخذت سے لے کے یہاں تک، یہ سارے کا سارا جملہ انا کی خبر بنے گا۔ اخذت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، جر مضاف، ذی بن مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال، اس کا جو حال ہے نا وہ یہ ہے صغیرن، مطلب اس کا یہ نا کہ اس بڑھیا نے اس بھیڑیے کے بچے کو پکڑا اس حال میں کہ وہ چھوٹا تھا، تو یہ ذوالحال حال مل کر یہ پھر بن جائے گا اخذت کا مفعول۔ تو اخذت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، ربت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول جو کہ لوٹ رہا ہے جر و ذی بن کی طرف، اور با حرف جر ہے، لبن مضاف شاد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی طریقے سے ربت فعل کے متعلق ہے۔ ربت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ انا کی بن جائے گا خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو قیلہ ہم نے بتایا تھا فعل مجہول اس کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ آگے چلیں، فاتح عقیبیہ، لما حرف شرط ہے، کبورا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط اور یہ بن جائے گی اس کی جزا۔ قاتل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، شات مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ آگے چلیں، فاتح عقیبیہ، انشدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا ذوالحال، اور یہ جو ہے نا تقولو یہ بنے گا ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر انشدت کا فاعل بنے گا، انشدت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آگے چلیں، تقولو یہ فعل ہے اور یہ جو پورے والا جملہ ہے نا یہ سارا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ تقولو فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ سارے کے سارے جو تینوں شعر ہیں یہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب کیسے بنے گا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ قتلتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل ہے، شویہا مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، فجاتا فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل ہے، قلبی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ والا جو جملہ ہے نا اس پورے جملے کو آپ نے بنانا ہے اس سے حال، اسے حال بنائیں گے کس طریقے سے، اس میں یہ جو ہے نا فجاتا میں جو تا ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال اور یہ والا پورا جملہ حال بنے گا۔ اب ترجمے سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ذوالحال حال والا ترجمہ ہے، یعنی تو نے میری بکری کو قتل کیا ہے، تو نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے اس حال میں کہ تو ہماری بکری سے ہی پالا شدہ بچہ ہے۔ اب اس کا ذرا ترکیب کر لیتے ہیں، انتا یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ابن ہے یہ ابن بن جائے گا موصوف، اور یہ جو ربیب ہے یہ اس موصوف کی صفت ہے، لیکن یہ جو لام حرف جر ہے، لام حرف جر شاد مضاف، نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اس ربیب شبہ فعل کے متعلق کرنا ہے۔ ربیب شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ابن موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ انتا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو حالیہ کی وجہ سے یہ پیچھے جملے سے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا فجاتا کا فاعل، فجاتا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کے اوپر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، عاطفہ ہو کر یہ پھر یہ بن جائے گا، یہ جو قول ہم نے بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا پہلا مقولہ، اور یہ جو دوسرا یہ دوسرا مقولہ بنے گا، یہ تیسرا مقولہ بنے گا۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، غزیتا یہ فعل مجہول ہے، اس میں تا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، با حرف جر، در مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بعد جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی غزیتا فعل مجہول کے متعلق ہے، غزیتا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، غدرتا فعل تا ضمیر فاعل، فیہا جار مجرور مل کر اسی غدرتا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنا دیں، اور یہ جو ہے فا یہ عاطفہ ہے، من استفہامیہ یہ بنے گا مبتدا، یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ اس بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ مبتدا خبر کیسے بنے گا، انبا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور کاف ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول اول، انا حرف مشبہ بالفعل، ابا کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم ہے، اور زیبو یہ بنے گا اس کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ انبا فعل کے لیے مفعول ثانی ہے، انبا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو قول ہم نے بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا دوسرا مقولہ۔ اب اس کے بعد تیسرا مقولہ بھی اسی طریقے سے ہے، اذا حرف شرط ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، اتباع یہ اس کا اسم ہے، تباع مضاف، سوئن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کانا کی خبر ہے،
کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط اور یہ فا بن جائے گا جزائیہ۔ آگے چلیں، لا مشابہ بلیسا اور یہ ادب معطوف علیہ و حرف عطف، یہ لام الف لا زائدہ ہے، ادیب معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم۔ یفید فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی اس کی خبر۔ لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا تیسرا مقولہ۔ تو قول اپنے تینوں مقولوں سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہم نے اس انشدت کی ہیہ ضمیر سے بنایا تھا حال، تو یہ جملہ ہو کر یہ پھر اس ہیہ ضمیر سے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ انشدت کا بن جائے گا فاعل، انشدت اپنے فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔